سورہ الکوثر، سورہ الکوثر تعارف ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، میں تو اس کو قرآن مجید کی سپاہی اور سب سے بڑی عظیم الشان بابرکت سورت کہتا ہوں کہ یہ وہ سورت ہے جس نے مکہ کے سارے کافروں کو چیلنج کیا تھا، کعبے پہ لکھ کے لگائی تھی آؤ مقابلہ کرو، اس سورت جیسی کوئی سورت بناؤ۔ وہ 6 مہینے تک مقابلہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا ما ھذا الا قول البشر، نہیں ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ یوں کہنے لگا۔ تو یہ عظیم الشان سورت، اور اس سورت کا مقصد بھی یہی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، بس آپ نماز پڑھو، قربانی دو، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو ابو لہب نے غالباً کہا تھا بطر محمد، محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد بے اولاد ہو گیا، اب محمد کی نبوت آگے چلے گئی نہیں، کو محمد کے بچے ہی سارے فوت ہو گئے، لڑکے فوت ہو گئے، پیچھے لڑکیاں ہی ہیں، تو لڑکیوں سے تو خاندان نہیں چلتے نا، خاندان تو لڑکوں سے چلتے ہیں۔ یہ خناس کافر کے دماغ میں تھا، ابو لہب کے دماغ میں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ شخص کے ذہن میں یہ ہونا کہ خاندان صرف لڑکی سے نہیں چلتا، لڑکے سے ہی چلتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس سے چاہے خاندان کو چلائے، لڑکی سے چاہے یا لڑکے سے چاہے۔ اس نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا کہ میرے محبوب کی جو اولاد ہے وہ فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ الحمدللہ آج دیکھیں کائنات کے اندر سادات کرام کے پھول پھل اگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ الکوثر تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ الکوثر ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ الکوثر تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ سورت جب اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ایک دادی جان لگتی ہیں، انہوں نے حلوہ پکایا خوشی میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا چاہ رہی تھی کہ حضور آ گئے، تو انہوں نے کہا او میرے پیارے محمد مبارک ہو مبارک ہو، مجھے پتہ چلا آپ پر سورت کوثر نازل ہوئی۔ فرمایا جی دادی جی مجھ پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ فرمایا اچھا، میں نے اس خوشی میں آپ کے لیے حلوہ بنایا، ٹھہرو پہلے میں آپ کو چارپائی صاف کر دوں۔ ایک بہترین سی مسند بچھائی اور حضور کو اس پہ بٹھایا اور حلوہ تیار کر کے رکھا، سورہ کوثر کی خوشی میں حلوہ کھلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا۔ ارے بھائی ایک سورت نازل ہوئی، اس سورت کی خوشی حضور نے منائی، اور جس سورت پر 114 سورتیں نازل ہوئی ہیں، الحمدللہ جو عشق والے لوگ ہیں وہ بھی اس سورت کا میلاد مناتے ہیں، اس سورت کی خوشی مناتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی ایک حکمت اور توجیہ، گلشن ارشد القادری کتاب ہے، حضرت قبلہ رئیس التحریر علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انڈیا والے، انہوں نے اس کی تفسیر اپنی اس کتاب میں چند مقالہ جات اس میں لکھی، مجھے وہ تفسیر بہت پسند آئی، میں وہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو دراصل واقعہ تو آپ کو شان نزول بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے جب چلے گئے دنیا سے، تو اس وقت کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ حضور علیہ السلام اب بے اولاد ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اعتراض پہ تکلیف ہوئی۔ جب حضور کو تکلیف ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غم ہوا، تو اس غم میں اللہ پاک نے حضور کا غم دور کرنے کے لیے یہ سورت سورہ کوثر نازل کی۔ اب اس فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کیا ہے؟ بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ جنت کے اندر چوتھی جنت میں ایک دریا ہے، اس کا نام ہے کوثر، وہ اوپر کی 4 جنتوں کو بھی پانی دیتی ہے اور نیچے کی 4 جنتوں میں بھی وہ پانی اس کا آتا ہے، یعنی پوری جنت میں اس کا پانی جاتا ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، مطلب اوپر کی 4 جنتیں بھی آپ کی ہو گئیں، نیچے بھی 4 جنتیں آپ کی ہو گئی، اس جنت کا مالک بنا دیا آپ کو۔ تو اب اس میں تسلی کیا ہے؟ یہ سورت تو نازل ہوئی تھی تسلی کے لیے نا،
کہ حضور کا صاحبزادہ فوت ہوا ہے تو اب تک صاحبزادے کی وصال پر تسلی کے لیے صورت نازل ہوئی، تو اب حضور کو کہا جائے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، اس میں تسلی کیا ہے؟ تسلی کا لفظ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تسلی یہ ہے کہ محبوب یہ تیرا جو بیٹا ہے صاحبزادہ ہے پہلے مکے میں رہ رہا تھا، تو یہ جگہ بھی تیری ہے، زمین بھی تیری ہے، تو ہم نے کیا کیا، اب اس کو یہاں سے اٹھا کر ہم نے جنت میں بھیج دیا، اور جنت بھی اب تجھے دے دی، تو اب تو صدمے والی بات نہیں نا، تیرے ایک گھر سے اٹھ کر بچہ تیرے دوسرے گھر میں چلا گیا ہے، سبحان اللہ جی، تیرے ایک ہی، یہ بھی تیرا گھر ہوا، اب ہم نے وہ جنت ہی تجھے دے دی، اب وہ جنت میں جہاں بھی جائے تو سمجھ وہ تیری ہی گھر میں گیا ہے، تو اپنے ہی گھر میں ایک بندے کے دو گھر ہوں، اس کا بچہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلا جائے تو کیا گھر والے کو صدمہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل کر کے حضور کا صدمہ یوں دور کر دیا کہ محبوب وہ یہاں سے اٹھ کر جنت میں گیا ہے، تو جنتی میں نے تجھے دے دی ہے، جنت کا تجھے مالک بنا دیا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ دنیا تو تیری ہے ہی ہے، جنت بھی تیری ہے محبوب، تو تیرے ہی ایک گھر میں ہے، یہاں سے اٹھ کر وہاں پر گیا ہے، صدمہ کس کام کا؟ سبحان اللہ۔ حضور کا دل خوش ہو گیا۔ ایک اس کی ایک تفسیر اور مجھے بہت اچھی لگی جو حضرت قاضی ایاز نے بھی کی ہے اور علامہ فخر الدین رازی نے بھی کی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے تفسیر، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کوثر دراصل نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ کہا کہ محبوب تیرا ایک بیٹا اگر ابراہیم چلا گیا تو کیا ہوا، قاسم چلا گیا تو کیا ہوا، محبوب میں نے تجھے جو بیٹی دی ہے انا آتینا کل کوثر، یہ کوثر بی بی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ ایسی بچی ہے کہ اس کے بطن اقدس سے میں 2 پھول کھلاؤں گا، ان پھولوں سے گلشن بھر دوں گا تیری اولاد کا کائنات کے اندر۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کی فاطمہ الزہرا کی صورت میں، اور وہ حسن و حسین جیسے 2 پھول عطا کرے گی، اور پھر اس پھول میں سے پھر دیکھ میں کتنی شاخیں کتنے پھول نکالتا ہوں، اب کوئی کاظمی سید ہے، کوئی زیدی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے، کوئی حسنی سید ہے، اب کوئی باقری ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی تقوی ہے، کوئی گیلانی ہے، اور کوئی بغدادی ہے، کوئی ترمذی ہے۔ ارے سادات کرام اتنے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ اتنے سید کیسے پھیل گئے؟ فرمایا پیچھے وہ قوت ہے، انا آتینا کل کوثر، پھیلانے والا اللہ، پھیلانے والا اللہ۔ تو اس واسطے کہتے ہیں سیدوں کو نہ چھیڑو، سید پھیلتے ہی رہتے ہیں، سید پھیلتے ہی رہتے ہیں، اور یزید مٹتے ہی رہتے ہیں، یزید مٹتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں مٹا دیا، سب کچھ مٹا دیا، وہ سمجھتا رہا کہ ابھی میں نے سب کچھ مٹا دیا، لیکن ایک تنہا زین العابدین اور ایک امام باقر علیہ السلام، آج دیکھو کائنات کے اندر کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ دکھاؤ کہیں یزید ہے؟ نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، پڑھیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بات حسین کی چل پڑی ہے تو پھر میں 2 اشعار حسین کی شان میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی ہیں، 2 نقطہ دار ہیں۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی ہیں، 2 نقطہ دار ہیں، دونوں کے آخر میں بس نون ایک ہے۔ حسین قرآن دونوں کے آخر میں بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔